بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو G8 قرآن کلاس کی کلاس نمبر 60 کلاس نمبر 60 میں خیر مقدم، خوش آمدید۔ اور آج کی کلاس میں ہم یہ لغوی بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ ابراہیم کے جو الفاظ ہم کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے افعال اس کے مکمل کیے تھے، اور اب اسماء کی طرف ہم جا رہے تھے۔ الحیات اور الآخرہ کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ تو الآخرہ کے بعد جو اسم آتے ہیں، مثال کے طور پر ہے نا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یسدون جو صدّا یسدو اس کے اوپر تو ہم نے کر لیا تھا کیونکہ وہ تو ایک فعل تھا۔ اب سبی عن جو ہے، جو حروف جر ہیں پریپوزیشن، وہ بھی ہم نے کور کر لیے تھے، اور لفظ اللہ جب ہم نے تسمیہ بسم اللہ کو ہم کور کر رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا جو لفظ تھا اس کو بھی ہم نے خاصا ایک تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا۔ آج جو لفظ آپ کے سامنے ہے وہ ہے سبیل، اور سبیل بڑا کامن ورڈ ہے جو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور عام ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، خاص معنوں کے اندر بھی۔ اور سبیل اللہ، کیونکہ اس سے پہلے عن تھا، عن نے جو ہے سبیلن کو سبیلن کیا، عن سبیلن، عن کی وجہ سے چونکہ حرف جر تھا پریپوزیشن، اس نے اس کو جو اس کی حالت رفعی تھی ضمتین اس کو کسرتین میں بدل دیا، اور یہ اس حالت میں چلا گیا، تو یعنی حالت جر میں۔ اور پھر سبیلن کے چونکہ اس نے آگے مضاف بننا تھا تو اللہ کے ساتھ، تو پھر اس کی تنوین کو ختم کر کے تو ایک جو کسرہ باقی رہ گئی، اور پھر سبیل اللہ یہ ہے۔ لیکن اگر اس کو اپنی اصلی حالتوں کی طرف لوٹایا جائے تو سبیلی سبیلن بن جائے گا، اور اللہ ہی جو ہے اللہ بن جائے گا۔ لیکن اس کنسٹرکشن میں اگر ہم کہیں کہ سبیل اللہ، تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ڈیمانڈ کرتا ہے انسان کا فہم اور ادراک اور اس کا گرامر کی اگر سمجھ ہے کہ اس سے پہلے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو الوداع کرتے ہیں تو اگر ہم اسلامی طریق پر اس کو کریں، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، انشاءاللہ، اور استغفر اللہ یا ماشاء اللہ، تو کسی کو دعا دیتے وقت ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، یعنی اللہ کی امان میں، اللہ کی امانت میں، اللہ کی حفاظت میں، اس کی سلامتی تم پر ہو، فی امان اللہ۔ تو یہاں پہ بھی سبیل اللہ کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے بسم اللہ۔ تو السبیل کی ہم بات کر رہے تھے کہ اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس میں سہولت سے چلا جا سکے، یعنی ایسا راستہ جس میں انسان سہولت سے آگے بڑھے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ تو السبیل الف لام معرفہ بن گیا، اور اس کی جمع جو ہے وہ سبل بھی آتی، سبل اس کی جمع ہے، یعنی فعل کے وزن پہ سبل اس کی جمع ہے، سبیل اور سبل اس کی جمع۔ قرآن کریم میں اس کی واحد بھی آئی ہے، یعنی السبیل یا سبیل تنوین کے ساتھ بھی، معرفہ اور عام نکرہ دونوں آئے ہیں، اور ساتھ یہ استعمال ہوا ہے جمع جو لفظ ہے وہ بھی استعمال ہوا، جیسے کہ نیچے آپ دیکھیں کہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، وَأَنْهَارًا یعنی نہرن کی جمع انہار، جس کو دریا ہم کہیں گے، یعنی دریا دو سے زیادہ، اور سبیل کی جمع سبلن راستے آیا ہے، یعنی دو سے زیادہ راستے اس کے اندر آیا۔ تو وہ انہار و سبولا یہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ بعض اوقات جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے
اس کے معین جو حوالے ہیں وہ اس طرح نہیں لکھے جاتے. آیت میرے ذہن میں ہوتی ہے اور اسی وقت بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ، مثال کے طور پر کہ یہ سورۃ نحل میں اور اسی طریقے سے باقی جگہ پہ مختلف. تو وہ انہارم و سبلن، دریا اور راستے. اور وجعل لکم فیہا سبلن، یعنی اگر ہم زمین کو دیکھیں، فیہا کہ الارض جو ہے زمین کو کہتے ہیں، یعنی اور مؤنث اس حساب سے، تو فیہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے. وجعل لکم، اور اس نے، جعل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے، اس ضمیر یہ والی بات، کہ اس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اس میں ایسے راستے بنا دیے ہیں جس میں تم سہولت سے اپنی منزل مقصود جو جسمانی لحاظ سے تم نے کہیں جانا ہے وہ بھی راستے، وہ بھی، اور مانوی لحاظ سے بھی اس کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اگلا جو لفظ ہے یعنی آیت، وہ ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہاں پہ السبیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور جب دیکھنا پڑے گا کہ اس کانٹیکسٹ میں جب الف لام آئے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے، اور کانٹیکسٹ ہمیں خود بتاتا ہے کہ اس سے مراد کہ اگر وہ روک رہے ہیں وا اور انہم، یقیناً وہ، لا یصدونہم، ضرور بالضرور وہ روکتے ہیں. صدہ یصدو ہم پہلے کر چکے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا، یعنی یہ آیت مبارکہ جو سورہ ابراہیم کی ہے. تو یہ فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ وہ السبیل، وہ ایک خاص راستے سے روکتے ہیں، خاص طریقے سے، یعنی اس سے مراد اللہ کا طریق، اللہ کا راستہ، جیسے اوپر ہے سبیل اللہ. جب یہ کہا کہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو در حقیقت ایک لفظ دوسرے لفظ کو کی تشریح کرے گا، اس کی توضیح کرے گا اور اس کی تفسیر بیان کرے گا. تو جب یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو سورۃ ابراہیم کی جو آیت مبارکہ فوکس میں ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ السبیل سے مراد کسی اور کا نہیں بلکہ سیم، دیکھیں کہ جو فعل ہے یسدو وہاں پہ بھی استعمال ہوا، یہاں پہ بھی، وہاں پہ سبیل اللہ، یہاں پہ الف لام، تو ایک بات دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا راستہ ہے، اس سے مراد اللہ طریق حق ہے، سچا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. پھر سورہ عبس کا یہ حوالہ ہے کہ ثم السبیل یسرہ، پھر اس نے یہ جو راہ ہے آسان کر دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر وہ کوشش کرے اور صحیح فطرت ہو اور اس کو ماحول میسر آئے اور اپنی فطرت جو ہے اس کو وہ مسخ نہ ہونے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہیں ان کے اوپر آسان کر دیتے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں، ہدایت ان کو عطا کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سبیل جو ہے ایسے راستے کو کہتے ہیں جس میں سہولت سے چلا جا سکے، تو ایک راہ پر چلنے والا جس کو راہ گیر کہیں گے، یا دوسرے لفظوں میں پیڈسٹرین، یا کوئی بھی چھوٹا سفر کرنے والا ہو یا بڑا ایک کوشش کرنے والا، اس کو سابل کہا جاتا ہے. اور سابل اگر ہم کہیں کہ ہوا سابل، تو مراد ہے کہ وہ اس راہ پر چلنے والا ہے اور وہ سہولت سے، کوشش سے آگے جانا چاہتا ہے. اور اس کی جمع جو ہے وہ سابلتن آتی ہے، یعنی سابل جمع سابلتن، اور اس میں ہر قسم کے یعنی وہ لوگ شامل ہیں. اور سبیل سابل عربی محاورے میں اس راہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ آمد و رفت ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے آس پاس یا کام وقت پہ یا بعض جگہ پہ ایک خاص آمد و رفت ہوتی ہے. بعض جو طریق ہیں یا راستے ہیں وہ سنسان ہوتے ہیں، کم ہی لوگ ادھر جاتے ہیں بعض وجوہات سے. بعض جو ہے وہ ایسے راستے جس پہ بعض کا قدم پڑ کے اس کی جو زمین ہے وہ گھاس اگانا ہی بند کر دیتی ہے، یا اس میں
جو جو گراسی ایک فیکٹر ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، بلکہ ختم ہی ہو جاتا ہے جب تک اس کو اس راستے کو نہ متروک نہ کیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ تو ایسی راہ جس پہ بہت زیادہ انسانوں کا آنا جانا آمد و رفت ہو، اس کو سبیل سابل کہتے ہیں۔ اور اب دیکھیں قرآن کریم کا جو حوالہ ہے یہ ایک اصطلاح ہے، ابن السبیل، بڑا ہے کہ جو مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، السبیل جو ہے اس راستے کو جو سہولت پہ جس پہ جا سکے۔ تو ابن السبیل قرآن کریم کے محاورے سے اس مسافر کو کہتے ہیں جو اپنی منزل مقصود سے دور ہو، اس کے ذہن میں ایک خاص منزل ہو کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، پھر اس طلب میں وہ کوشش بھی کر رہا ہو۔ یہ سبیل جو ہے یہ مانوی لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سبیل جو اس کو لغوی اعتبار سے یعنی کہ لفظی اعتبار سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ابن السبیل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی جو لفظی یعنی کہ فزیکل جو جس کی کوئی یعنی مانوی نہیں اس کی تشریح سمجھ سکتے یا فلسفیکل، بلکہ ایسا ہے کہ جیسے فزیکل انسان جس کا ادراک کرے، جس کو محسوس کرے جسمانی لحاظ سے، آنکھوں کو بھی اس کا ادراک ہو خاص طور پر، تو وہاں پہ وہ چلتا ہے، اس لیے ابن السبیل جو ہے وہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں بہت جگہ پہ، جہاں پہ یہ آیا کہ اپنے مساکین کا، عزیز و اقارب کا جو ہے حق دو، ان کا خیال رکھو، وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ وابن السبیل وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، تو اس میں اس کا حق قائم کیا گیا ہے۔ اور یہ محاورہ بڑا خوبصورت ہے کہ یہ راستے کا بیٹا ہے، یہ جو راستہ ہے جس کی طرف جا رہا ہے اس کا بیٹا ہے، اس کا پیارا ہے، اور اس کے حقوق کا تم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا خاص ثواب دیا گیا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ مسافر کی عزت، اس کی سلامتی، یہاں پہ آپ دیکھیں ابن السبیل کہہ کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کو ہر قسم کا تعاون بھی دو، اور اس کی عزت بھی ہو، اس کی حرمت، اس کی سلامتی بھی، اور جو بھی ممکن تعاون ہو تاکہ وہ اپنی منزل تک آرام سے جا پہنچے، کیونکہ یہ بڑی بات ہے کہ جہاں پہ بھی یہ حق دینے کا ہے وہاں پہ اس کا حق قائم کیا گیا۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی سورہ بنی اسرائیل کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا گیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر والدین وبالوالدین احسانا، پھر ان کو دعا سکھا کے رب ارحمہما، اور نیچے کچھ باتیں کر کے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ تو آپ دیکھیں کہ تیسری کیٹیگری میں، یعنی اگر حقوق کی بات ہو تو والدین کے بعد پھر عزیز و اقارب درجہ بدرجہ، اور پھر مسکین، اور پھر جو ابن السبیل، کیونکہ بہرحال جو سفر ہے وہ اس میں مصیبت، پریشانی، کوئی بھی اس کے اندر چیز آ سکتی ہے، گو کہ اس وقت کافی سہولیات آ گئی ہیں، پھر سفر پھر بھی سفر ہے، اور کچھ بھی اس کے اندر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو سبیل کا لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ ہو، یعنی ایک خاص مقصد ہو، کوئی خاص ہستی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی خاص مقصد، کوئی گول اس کی طرف بھی، اور اس طرف جو راستہ جاتا ہو اس کو بھی سبیل کہتے ہیں، خواہ وہ راستہ جو ہے خیر کے اوپر مشتمل ہو یا شر کے اوپر ہو، دونوں کے اوپر قرآن کریم میں اس کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔ مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ نحل میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ ادعو تم بلاؤ، الی کی طرف، سبیل ربک اپنے رب کی سبیل کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف تم دعوت دو۔ تو یہاں پہ وہی جو اوپر بتایا گیا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سورۃ ابراہیم میں، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اس آیت وہ اس کے اندر ہی یہ مفہوم بھی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ احکام بعض جو ہیں بڑے ظاہر و باہر ہیں، اور بعض جو ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی بعض کتب میں یہ فرمایا کہ 500 احکامات، بعض میں 700 کا ذکر کیا، اور ایک حوالہ یہ ہے کہ ہزاروں۔ اصل بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے دائرے ہیں احکامات کے۔ بعض اوقات جو ہے اگر کسی بچے کو اگر آپ کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو اس کو معین طور پر ایک کہنا پڑتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھانا کھاؤ، پیو، یہ کام کرو، اب آپ نے پڑھنا ہے، یہ کام کرو۔ لیکن جو ہی ایک بندے کا فہم و ادراک بڑھتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے اور اس کے اندر ذہانت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو پھر ڈائریکٹ حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ اشارتاً اس سے بات کی جاتی ہے، اور وہ جو ایک ذکی شخص ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا اشارہ کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، اگر ہم ڈائریکٹ کمانڈمنٹ لیں تو وہ تو ان کی تعداد تو تھوڑی سی ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے اب ڈائریکٹ امپیریٹو دیکھیں کہ وہ اقیم الصلاۃ یا وہ آت الزکوٰۃ، یا اگر نہیں کو دیکھیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا ولا تسرفوا، اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ تو محض چند ایک 100 ہی بنتے ہیں۔ لیکن باقی جو یہ فرمایا کہ 500 یا 700، اس میں بہت سارے مانوی احکامات شامل ہیں جن کو اشارتاً عربی زبان کے جیسے ایک اشارہ کیا جاتا ہے، اس طرح لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور جو سمجھنے والے ہیں، اہل علم، اہل خرد، اہل عقل، اہل بصیرت، اہل تقوی، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سے کیا بات کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم کے سارے موضوعات کو اور ساری آیات کو اگر مد نظر رکھے تو انسان کو خود ہی اس حکم کی سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے تھے سورۃ ابراہیم میں یہ جو فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ایسے لوگ جو ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، یستحبون، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کے اندر ہی جو ذکی لوگ ہیں یا جو اہل عقل ہیں یا جو اشارہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن کریم نے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اس کے اندر میرے لیے یہ پیغام ہے کہ میں پھر اللہ کے راستے کی طرف بلاؤں، میں یہ والا قدم نہ کروں بلکہ میں اس کے الٹ کام کروں جو اللہ کی رضا کا ہو۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس آیت مبارکہ میں جو چھپا ہوا حکم ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے، اور اس کا یہ جو ڈائریکٹ اگر اس کو حکم دیا جائے تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ادھر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بڑی گہرے انداز میں سمجھائی ہیں، اور جتنا انسان ان دائروں میں غور کرتا ہے وہ ان دائروں میں مزید جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا فہم و ادراک بڑھتا ہے، اور عمل کا دائرہ بھی انہی ریفلیکشن سے آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے کسی کلاس میں کہا تھا کہ قل کا ڈائریکٹ جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ عام طور پر جو 5 صورتیں ہیں جو بسم اللہ کے بعد قل سے شروع ہوتی ہیں وہ بڑی مشہور ہیں عوام الناس میں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو سورہ الجن ہے جو پارٹ 29 میں 29ویں پارے میں ہے، وہ بھی بسملہ کے بعد قل اوحی الیہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر چاروں قل جو ہے وہ عوام الناس کے اندر بڑے مشہور ہیں، مثال پہ سورہ الکافرون، اور آخری 3 جو صورتیں ہیں سورہ الاخلاص جس کو دوسرا نام سورہ التوحید بھی کہتے ہیں، سورہ الفلق، سورہ الناس۔ لیکن اگر آپ قل اندر والے دیکھیں کہ بعض آیات جو ہیں، بعض دعائیں قل کہہ کے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئیں، اور آپ کی وساطت سے تمام ان کے ماننے والوں کو۔ جیسے سورہ المومنون جو ہے وہ آج کل ہماری کلاس جو ہے G6 اس کا حفظ پورشن چل رہا ہے، سیکنڈ جو اس کی ہے G6 کی، تو اس کی آخری آیت میں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، اور آپ کی معرفت سے پھر آپ کے بعد آنے والی امت کو، کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اندر بھی بعض ایسی دعائیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں۔ ابھی سورہ بنی اسرائیل کی میں بات کر رہا تھا
کہ حق قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پہلے بات ہوئی ہے، پھر والدین کی، وہاں پہ بھی جو دعا سکھائی گئی ہے رب ارحمہما، اس سے پہلے قل ہے. تو کم و بیش 300 سے زیادہ، یعنی غالباً 300 یعنی 300 تو لازمی ہے، لیکن اس وقت میں مجھے معین یاد نہیں کہ وہ 313 مرتبہ ہے یا 318، بہرحال اتنا ہی ہے، 300 سے زائد ہے. 300 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ قل کہہ کر مخاطب کیا گیا، ایڈریس کیا گیا. اور مخاطب اول جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض دوسرے انبیاء کا بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ حضرت ابھی سورۃ مومنون کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا قل ربی انزلنی منزلا مبارکا. بہرحال یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ھذہ سبیلی، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے. اور یہ میرا راستہ سے یہ مراد نہیں کہ یہ سبیل اللہ سے الٹ کوئی راستہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ وہی راستہ ہے جس کی طرف اللہ نے فرمایا کہ الی سبیل ربک بالحکمہ. تو فرمایا کہ میں اس راستے پر چلتا ہوں اور اس کا میں قائد ہوں، میں راہبر ہوں، میں اس کا، تو یہ میرا راستہ ہے، اگر میری پیروی کرو گے تو تم اللہ تک پہنچاؤ گے. اگر آپ اس کو ہی دیکھیں تو جو دوسرا قول اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو وہاں پہ ھذہ سبیلی کو فاتبعونی کہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو یہاں پہ فاتبعونی کی یہاں پہ تشریح ہے یا اس کی تشریح وہاں پہ ہے. تو ایک کوئی آیت مبارکہ قرآن کریم میں یا کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. تو آیات کے جو مضامین ہیں ان کے اندر بھی حیرت انگیز جو ہے وہ جوڑے ملتے ہیں کہ کوئی مضمون اپنی ذات میں تنہا نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی ایسا روشن اس کا دوسری جگہ پہ اس کا بیان ہے، وہ ایک معنی دوسرے معنی کو تقویت دیتا ہے، تائید کرتا ہے اور بات کو واضح کر کے لوگوں کے اذہان میں اتارتا ہے. تو فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی، ان کو کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے. ان دونوں آیتوں میں سبیل سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے جو حق ہے، اور جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ جو سبیل جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو صرف سبیل کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے آج، جتنا بھی ہوگا اتنا ہی میں کروں گا سبیل کے اوپر، غالباً شاید زیادہ فوکس ہو. لیکن کسی اخوات میں سے کسی نے یہ سوال بھیجا تھا کچھ ویکس پہلے یا کچھ ماہ پہلے کہ بعض جو قرآن کریم میں جب اردو میں یا انگریزی میں کسی اور زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو اس کا وہ جو لفظ ہے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا بات ہے، اور یہ مترادفات کی در حقیقت وہ بات کر رہی تھیں. تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ یہ عربی اردو زبان ہو یا انگریزی ہو یا دنیا کی کوئی زبان ہو، عربی کے مقابل پر، وہ عربی کے مقابل پر ایک محدود ان کا یوں سمجھیں کہ کوئی ایسا ایک لفظ نہیں ہے جس سے وہ سارے معنی کو اخذ کر کے وہ بیان کر سکے. تو وہ مجبوری ہے اس لفظ کی، کیونکہ عربی کے مقابل پر دوسری زبانیں جو عجمی ہیں وہ ان کو یعنی کہ غیر فصیح جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے سبیل اللہ، سبیل آئے گا تو اس کا مطلب بھی اردو میں لکھا ہوگا کہ راستہ. اور اگر ہم دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا راستہ. اسی طریقے سے طریق اگر ہے وہ بھی، اس کو بھی راستہ کہا گیا ہے. تو قرآن کریم میں تقریباً 7-8 ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کا ترجمہ راستہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر لطیف فرق ہے. تو اگلی جو 1-2 کلاسز ہوں گی ان میں یہ سارے واضح کروں گا، اور اس سے ان کا وہ سوال کہ میں اس میں دلچسپی ہے وہ بھی، اس کا بھی جواب آ جائے گا
کہ سبیل جو راستہ ہے اس کے مقابلے میں صراط جو سورۃ الفاتحہ میں سکھایا گیا اس میں کیا فرق ہے؟ صراط بھی راستہ ہے، سبیل بھی راستہ ہے، دونوں کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے وہ ہم قرآن کریم کی زبان سے سمجھیں گے۔ پھر طریق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر آتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فجاجہ فجن کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی راستے کو کہتے ہیں۔ سورۃ الحجر پڑھیں تو وہاں پہ بستیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، امام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر ہدن بھی جو ہے وہ راستے کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی راستہ جس سے بات کلیئر ہو۔ پھر اگر ہم سورۃ البلد کو دیکھیں تو وہاں پہ فرمایا کہ وہ ہدیناہ النجدین، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تجھے دو راستے دکھا دیے۔ پھر اگر کہا جائے کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ وہ ایک راستے پر چل پڑا، جیسے ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے سورہ کہف میں، تو یہ سارے لفظوں کا مطلب جو ہے وے، پاتھ یا راستہ کیا جاتا ہے یا راہ کیا جاتا ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ یہی تو ایک دلچسپی کی بات ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں یہ اگلی جو کلاسز ہے اس میں کھولیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو کہا جاتا ہے قتلوا فی سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اب سورۃ المومن جو جس میں فرعون کے زمانے کا ایک مومن شخص، یعنی جس کا نام نہیں لیا گیا قرآن کریم میں لیکن اس کی اتنی تعریف کی گئی ہے گو کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، یکتم ایمانہ کے لفظ آیا ہے وہاں پہ۔ سورۃ المومن میں اس نے یہ بات کی تھی کہ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تمہیں جو ہے وہ سیدھی راہ جو ہے وہ دکھاتا ہوں، اور سبیل الرشاد کہ میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو سیدھی ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں اب سبیل کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد آگے ہے، جیسے میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ سبیل سے مراد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو لفظ لگے گا ایز اے مضاف الیہ وہ کیا ہے۔ تو اگر سبیل اللہ نیکی کی راہ ہے، تقوی کی راہ ہے، اللہ کی سچ کی راہ ہے، تو یہاں پہ قرآن کریم نے سبیل المجرمین بھی کہا ہے کہ وَلِتَسْتَبِینَ سبیل المجرمین، تو ظاہر ہے سبیل المجرمین سبیل اللہ کے الٹ ہے کہ مجرموں کا راستہ، ایک ان کا طریق ہے، ایک اہل جو تقوی ان کا طریق ہے، اور سہولت سے ساتھ چلنا اور اپنے منزل مقصود پہ اپنا مکمل کر کے پھر اپنا مشن پورا کرنا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ فصل کی سبول ربی کی، یہ شہد کی مکھی کے بارے میں سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ فصل کی، یہ یہاں پہ یا جو لگا کر، اور یعنی یا مدیہ اگر تلفظ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لگا کے بتایا کہ یہ جو نحل یعنی کہ جو کہا گیا اس کو مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اور ربی کی بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے، سبیل کی جمع سبل، تو اپنے رب کے راستوں پر چلو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں فطرتاً بتایا ہے کہ ان راستوں سے اس ڈائریکشن میں تم نے جانا ہے، اور یہ سارے نیکٹر سے، پھولوں سے یہ شہد بنانا ہے، اور یہ اس ہماری جو نیویگیشن سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سیٹ کیا ہوا کہ وہ میلوں دور جو ہے وہ جاتی ہیں، اور اسی نیویگیشن سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ انہی سبول ربی کا واپس اپنے مقام پہ آتی ہیں، اور اپنی جو کوئین ہے اس کو آ کے رپورٹ دیتی ہیں، سارا دن وہ کام کر کے تو ان کو رپورٹ دیتی ہیں۔ اور حیرت انگیز جو کئی باتیں جو ماڈرن ریسرچ سے ثابت ہوئی ہیں، بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ باقی تو بے انتہا مخلوقات ہے، اگر صرف شہد کی مکھی اس کی جو پوری نیویگیشن ہے، کس طریقے سے یہ اپنے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ کوئین کی جو ہے فیتھ فل، اور وہاں پہ جو ان کی سیکورٹی کا نظام جتنی گہرائی میں، انسان یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ آخر میں یہی کہے نم آنکھوں سے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بس بہت ہی برکت والا ثابت ہوا وہ جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو
اس کے بعد سبیل کا ایک مطلب جو ہے وہ میں عرض کروں کہ شاہراہ کا بھی آتا ہے، یعنی ایسی شاہراہ جو عام راستے والی نہ ہو بلکہ ایک مین جو روڈ ہے جو لوگ لے کے آتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر اب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ قل حاضی سبیلی، تو آپ کا وہ راستہ جو بالکل روشن ہے، جو جو محفوظ معمون ہے، خطرات دائیں بائیں ہوں گے لیکن جو اس راستے پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرے گا، کیونکہ ان کی جو قیادت کر رہے ہیں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى میں اور دوسری جگہوں میں بھی اسی مضمون کو اس طرح کا بیان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یقیناً تو ہی ہے جو سیدھے اور آسان اور شارٹسٹ جو راستہ ہے قرب الہی کا، اس طرف تو رہنمائی کرتا ہے۔ تو سبیل کا معنی یعنی کہ شاہراہ ایسا جو مین روڈ، اور دوسرا سبل السلام، یہ قرآن کریم میں آیا، سلام سلامتی کو کہتے ہیں، تو سلامتی کے راستے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلامتی کے راستوں کے طرف بلاتا ہے۔ دار السلام بھی آیا نا، واللہ یدعو الی دار السلام، اور سبل السلام سلامتی کے راستے، مختلف طریقے۔ پھر سبیل جو ہے ایسے راستے کو بھی کہتے ہیں جس سے انسان، جس کے اوپر چل کر کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے یا اس کے اوپر اس کو رسپانسبلٹی اس کے اوپر ڈالے اس چیز کی، تو یہ فرمایا کہ اس معاملے میں ما علی المحسنین من سبیل، کہ جو محسن ہے، کاموں کو خوبصورتی سے حسن ادا سے کام کرنے والے ہیں، جیسے فرمایا سورہ لقمان میں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، تو فرمایا کہ محسنین کے لیے کوئی راستہ نہیں، ان کے لیے راستے سارے بند ہیں۔ مراد یہ علا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا کوئی الزام لگے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ہیں، کیونکہ وہ محسنین ہیں جو متقین کے اندر ہی ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی ہدی للمتقین جو سورہ البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا، سورہ لقمان میں اس مضمون کو ساتھ رحمت بھی شامل کی گئی، فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور آگے فرمایا الذین یقیمون، لمبی ایک آگے آیت۔ تو فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیل، ان کے اوپر کوئی ایسا سبیل، یہاں اس سے مراد الزام، ایسا راستہ جس سے انسان جو ہے کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکے، اس کے اوپر انگلی اٹھا سکے، یا اس کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا سکے، تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی یہ آیا ہے۔ انما السبیل علی الذین، یہ جو لفظ ہے کہ یہ لوگ معذور ہیں، یہ فونٹ غلط ہو گیا، یہ لوگ معذور ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ بھی انہی معنوں کے اندر جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ پھر الی ذی العرش سبیلا، سورہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، اور ایک بڑی خوبصورت تلاوت، صرف 2 آیتوں کی جو ہے وہ بار بار سننے میں آتی ہیں، بہت ہی نائس، کسی نے افریقن جو ہے کوئی بچی اس نے تلاوت کی ہوئی ہے کہ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو اس میں بھی یہ دیکھیں ذی العرش یعنی اللہ تعالیٰ عرش والا، سبیلا تو ضرور وہ اللہ کی طرف جانے کا کوئی راستہ نکال لیتا، تو الی ذی العرش سبیلا یہاں پہ بھی یعنی کہ وہ ایک حوالہ یا ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دی ہے۔ پھر فرس، عربی میں فرس مسبل الذنب، کہ یا لمبی دم والے گھوڑے کو فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، اور مسبل یعنی، اور ذنب جو ہے وہ یعنی دم کو، تو یہ بھی ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک قسم کا اس ایک معنوی ایک مشابہت رکھنے کی وجہ سے کہ وہ راستہ ایک لمبا سا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ان لوگوں نے استعمال کیا۔ پھر جیسے آپ دیکھیں کہ شہد کے بہت سارے نام ہیں، اونٹ کے بہت سارے نام ہیں، شراب کے یا اونٹ یا جو چیزیں ان کو پسند تھیں دور جاہلیت میں عرب ادباء کو اور شعراء کو، پھر بہت سارے نام جو ہیں ان کے آ گئے ہیں۔ تو وہ بارش جو آسمان سے بہہ کر، یعنی آسمان سے اتر ہو، موسلادھار بارش ہو، لیکن ابھی دور سے مثلا ایسے محسوس ہو کہ ابھی بارش آ رہی ہے لیکن ابھی زمین پر نہ گری ہو،
اس کو سبل کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک اوپر تھا نا کہ سبل جو آتی ہے سبیل کی سبل، یہاں پہ سین مفتوحہ. تو سبل ایسی بارش کو جو محسوس ہوتی ہو کہ اوپر سے آ رہی ہے لیکن ابھی زمین پہ گری نہ ہو، بے شک یعنی ابھی زمین کو ٹچ نہ کیا ہو، اس کو سبل جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ آج کا یہ ہے کہ یہ بھی عربی زبان میں آپ نے دیکھا کہ بعض سوسائٹیز میں بعض جگہ پہ اور حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے، بڑی مونچھوں کے بالوں کو سبلتن کہا جاتا ہے. اس کی جو لمبائی یا اس کی جو اوپر سے گرنے کی وجہ سے جو اوپر اس کو جو ہے نا اس کو بھی سبلتن کہا جاتا ہے. بعض دیکھا آپ نے اپنی اگر قبائلی اگر ہم دیکھیں اپنے ثقافت میں تو بعض لوگ اپنی ثقافت کی وجہ سے یا اپنے قبائل کی وجہ سے یا اپنی سرداری کی وجہ سے وہ لمبی لمبی رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کراہت کی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مردوں کو لیے فرمایا کہ اپنی اگر تم نے داڑیاں ہیں ان کو بڑھاؤ اور اپنے شوارب جو ہیں مونچھیں ان کو آپ کم رکھیں تاکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کھا سکیں. تو ایک ایک جگہ پہ ایک ایک حرکت میں اور سکون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات جو ہے وہ دی ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ سبیل جو ہے اس کے جو باقی بہن بھائی ہیں جو دوسرے وہ بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں صراط کے اوپر بات ہوگی کہ صراط جو ہے وہ کیا چیز ہے، جس کا میں نے سورۃ الفاتحہ کے اوپر ذکر کیا تھا. در حقیقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زبان میں عام طور پر یہ مشہور ہے جنت کے یا خاص طور پہ روز قیامت یا اس کے حوالے سے کہ پل صراط. تو صراط جو ہے وہ اگر صاد کے ساتھ لکھا جائے صراط تو اس لمبی دھار کو کہتے ہیں، تیز دھار تلوار کو کہتے ہیں. یعنی کہ لمبی تلوار جس کی جو کٹنگ ہے وہ بڑی تیز ہو. تو اس لیے بھی جو ایک کیفیت بیان کی گئی ہے بعض کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، کیونکہ وہ جیسے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، لوگ جو ہے اپنے عزیز و اقارب جو بڑے اس کے گہرے تھے، بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی امی، وہ اپنے سارے ان سے دوڑیں گے، اور وہ ہر ایک کو اپنی اپنی اور بھی بہت ساری کیفیات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. تو اس کی ایک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حدیث میں یہ لفظ بھی آیا، جس کو بعد میں انہوں نے ترجمہ کر کے پل صراط کا جو لفظ بن گیا اور آگے مختلف. تو در حقیقت جو صراط ہے وہ راستہ ہے جس کو بڑی احتیاط سے انسان طے کرے. اس کے دائیں بھی بہت سارے خطرات بھی ہوں، کیونکہ صراط مستقیم کوئی آسان راستہ نہیں، مشکل ترین راستہ ہے. کیونکہ اسی کے لیے فرمایا کہ وہاں پہ آتا ہے نا سورہ اعراف میں، شیطان نے کہا تھا کہ میں دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی میں اس کو ورگلاؤں گا، میں حملہ کروں گا اور میں اس کو ڈیویٹ کروں گا. تو مختلف انداز سے میں جو ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو یہ اس نے جو ہے نا یہ کہا تھا. تو ایسا صراط، ایسا راستہ جس میں خطرات بھی ہوں، لیکن وہ سب سے محفوظ راستہ ہے. اگر بندہ ان کا خیال رکھ کے مسلسل بڑھے تو قرب الہی کا. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ اس کے لغوی اور معنوی جو ہے وہ مطلب کیا آتے ہیں. ابھی میں نے ابن السبیل کی بات کی تھی، تو عابری سبیل بھی قرآن کریم میں جو ہے وہ آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلی کلاس میں، اب آج کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فجن کو قرآن کریم نے کیسے استعمال کیا. جیسے حج کا آتا ہے کہ یاتین من کل فجن عمیق، پھر سورۃ بلد کی میں نے مثال دی تھی، پھر جو ہے ذوالقرنین کی مثال دی، اور اسباب سبب کی مثال جو جمع ہے وہ اسباب. تو انشاءاللہ یہ جو ایک کمپیریزن ہے مختلف لفظوں کا
اور ترجمہ ایک لیکن لفظ مختلف، اور ان کے اندر فرق کیا ہے، انشاءاللہ اس کو مزید کھولیں گے۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔